آج پاکستان کی اکانومی کئی مسائل کا شکار ہے۔ مہنگائی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور فیول کرائسس۔ ہر طرف لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز جا کہاں رہے ہیں، لیکن اس پورے سسٹم کے پیچھے ایک ایسی کمپنی ہے جو عام طور پر ہیڈ لائنز میں نہیں آتی، پھر بھی وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بیک بون کا کام کرتی ہے۔ اس کمپنی کا نام ہے ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (MPCL). یہی وہ کمپنی ہے جو کھاد کی فیکٹریوں کو گیس دیتی ہے، یہی وہ کمپنی ہے جو انڈسٹری کو زندہ رکھتی ہے، اور یہی وہ کمپنی ہے جو ہمارے پاور پلانٹس تک انرجی پہنچاتی ہے۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن اس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ آپ نے بہت بار OGDCL، PSO یا شیل کمپنی کا نام سنا ہوگا، لیکن ماری پیٹرولیم کا ذکر شاید ہی آپ نے کبھی ٹی وی یا نیوز میں سنا ہو۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی پاورفل اور اسٹریٹجک کمپنی اتنے لو پروفائل کیوں ہے؟ کیا یہ کمپنی جان بوجھ کر اپنا کام چھپا کر کرتی ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو عام لوگوں تک پہنچتی ہی نہیں؟ آج کے اس ڈاکیومنٹری میں ہم ماری پیٹرولیم کا اصل چہرہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے اس کا ہسٹری، اس کا اسٹریٹجک رول، اور وہ سب سچ جو عام نظر سے چھپا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جاب اپرچونٹیز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس کمپنی میں جاب لینا پاسبل ہے یا نہیں۔ 1957 میں سندھ کے چھوٹے سے شہر ڈہرکی ضلع گوٹکی میں ایک چھوٹا سا گیس فیلڈ ڈسکور ہوتا ہے جس کا نام تھا ماری گیس فیلڈ۔ انیشلی سب کو لگا کہ یہ ایک ایوریج ڈسکوری ہے، لیکن کچھ ہی سالوں میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی گیس ڈسکوریز میں ایک بن گیا۔ 1960 اور 1970 کا دور پاکستان میں انرجی کرائسس کا تھا، اور اس دوران ماری گیس ایک لائف لائن بن کے ابھری۔ 1984 میں اس پروجیکٹ کو آفیشیلی کمپنی بنا دیا گیا جس کا نام تھا ماری گیس کمپنی لمیٹڈ۔ بعد میں جب ایکسپلوریشن اور کروڈ آئل پروڈکشن بھی سٹارٹ ہوئی تو اس کا نام چینج کر کے رکھا گیا ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (MPCL). آج کے دن میں MPCL پاکستان کی ٹاپ ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کمپنی میں سے شمار ہوتی ہے۔ ریسنٹلی اس کمپنی کا CEO فہیم حیدر ہے جو 12 اگست 2020 سے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماری پیٹرولیم کمپنی ایکچولی کرتی کیا ہے؟ MPCL کا کام ہے ایکسپلور کرنا، ڈرل کرنا اور گیس نکالنا۔ گیس نکالنے کے بعد یہ ڈائریکٹلی سپلائی ہوتی ہے فرٹیلائزر کمپنی کو جو پاکستان کی اکانومی کا بیک بون ہے، تھرمل پاور پلانٹ کو جو گیس سے بجلی بناتے ہیں، اور کچھ انڈسٹری یونٹس کو بھی۔ کمپنی کا ایک یونیک بزنس ماڈل ہے۔ اکثر ایکسپلوریشن کمپنیز اپنی گیس کو مارکیٹ ریٹ پر بیچتی ہے، لیکن ماری پیٹرول کمپنی کی ہسٹری کچھ الگ سی ہے۔ اس کمپنی نے ہمیشہ اپنی گیس کو ریگولیٹڈ پرائز پر پرووائڈ کیا ہے جو کہ گورنمنٹ کے تھرو سیٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرٹیلائزر انڈسٹری کو سستی گیس ملتی ہے اور پاکستان کی زراعت چلتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ MPCL کا ایگریکلچر پر بہت ہی اچھا اثر ہے۔ پاکستان ایک زرعیت ملک ہے اور فرٹیلائزر بنا زراعت امپوسیبل ہے۔ MPCL کی گیس ڈائریکٹلی اینگرو فرٹیلائزر، فوجی فرٹیلائزر اور فاطمہ فرٹیلائزر جیسے پلانٹس کو دی جاتی ہے۔ یہ پلانٹس یوریا اور دوسرے ضروری پروڈکٹس بناتی ہے جو فارمرز کے لیے لائف لائن ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماری پیٹرولیم کی گیس ایک دن بھی رک جائے نا تو پاکستان کی 80% فرٹیلائزر پروڈکشن بند ہو جائے گی۔ سوچو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہماری کھیتوں پر، ہماری گندم پر، ہمارے چاول اور ہر اس دال پر جو ہم روز کھاتے ہیں۔ بجلی کے سسٹم میں بھی ماری پیٹرولیم ایک خاموش ہیروئر ہے۔ تھرمل پاور پلانٹس کو چلانے کے لیے گیس فیول کی طرح یوز ہوتی ہے۔ جب سوئی گیس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا پھر LNG امپورٹ مہنگا پڑ جاتا ہے تو ماری پیٹرولیم کی فیلڈز اپنی پروڈکشن سسٹین کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی انرجی پاور کرائسس کے باوجود بھی ماری پیٹرولیم کا کنٹریبیوشن سب سے اسٹیبل مانا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کمپنی کا آخر اونر کون ہے؟ تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ماری پیٹرولیم ایک نارمل پرائیویٹ کمپنی نہیں، اس کا اونرشپ اسٹرکچر بھی الگ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان تھرو فوجی فاؤنڈیشن اور OGDCL کا اس میں میجر حصہ ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن جو ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ماری پیٹرولیم کی ارننگز کو فوجیوں کی فیملیز اور سوشل پروجیکٹس میں یوز کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس پروفٹ کو 3 حصے داروں میں شیئر کیا جاتا ہے۔ 40% فوجی فاؤنڈیشن کو دیا جاتا ہے، 20% OGDCL اور 20% گورنمنٹ آف پاکستان کو۔
मतलब मारी पेट्रोलियम से जो भी प्रॉफिट्स निकलते हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर्स की जेब में नहीं जाते, बल्कि इनडायरेक्टली ये पैसा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जहाँ सक्सेस है वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं। मारी पेट्रोलियम को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गैस फील्ड एक दिन ख़त्म भी हो सकती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए कंपनी कंटिन्यूसली नए फील्ड्स एक्सप्लोर करती है, बलूचिस्तान, केपीके और ऑफशोर एरियाज तक भी। दूसरा चैलेंज ये है कि रेगुलेटेड प्राइस मॉडल कंपनी की ग्रोथ को लिमिटेड कर देता है। अगर एमपीसीएल को अपनी गैस फ्री मार्केट रेट पर बेचने दी जाए तो कंपनी की वैल्यू और प्रॉफिट दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है और ये एक ट्रेड ऑफ है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को करना पड़ता है। फ्यूचर में मारी पेट्रोलियम का विजन है कि वो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को भी एक्सपेंड करे और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन भी बढ़ाए। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर भी रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी इसका कोर बिजनेस नेचुरल गैस ही है। अगर मारी पेट्रोलियम अपने नए प्रोजेक्ट्स में सक्सेसफुल हो जाती है तो ये कंपनी सिर्फ एक फर्टिलाइजर लाइफलाइन नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी बन सकती है। दोस्तों अगर आप इंजीनियर हैं या जियोलॉजिस्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट या फिर आईटी फील्ड से कोई ताल्लुक रखता है तो एमपीसीएल में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहां आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के करियर पोर्टल पर जाकर अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं। हर साल नई वैकेंसीज अनाउंस होती रहती हैं। एक मुल्क जहां बिजली की लोड शेडिंग रोज का इशू है, जहाँ फार्मर सस्ती फर्टिलाइजर के लिए तरसता है, वहाँ एक कंपनी खामोशी से अपना काम करती है। ना ज्यादा मार्केटिंग, ना ज्यादा शोर शराबा, बस एक साइलेंट वॉरियर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन बनकर खड़ा है। अगली दफा जब भी आप एक बल्ब जलाएं या एक किसान को खेत में देखो या एक यूरिया की बोरी बाजार में बिकती देखो तो शायद ही आपके ज़हन में नाम जरूर आए, मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान का असली हिडन एनर्जी पावर प्लांट।